السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللهم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفسہ ونفخہ۔ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ حضرت محترم، زکوٰۃ کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنا یہ صرف اور صرف ایک ایمان کی نشانی ہی نہیں بلکہ حرمت جان کی ضمانت بھی ہے۔ ایک شخص کاروبار کرتا ہے، کھانا کھاتا پیتا ہے، روزمرہ کی زندگی گزارتا ہے، اسی کے برعکس ایک شخص کھاتا پیتا ہے، کاروبار کرتا ہے، لیکن نماز ادا کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان دونوں میں سے ایک کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک غیر مسلم ہے، کیونکہ ہم اس کی کوئی دینی ایکٹیویٹی نہیں دیکھتے، نہ وہ مسجد میں جا رہا ہے، نہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، نہ وہ ذکر و اذکار کر رہا ہے۔ تو جو شخص جس میں ہم دینی ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں، اس کو مسجد میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کو زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو اس کے معاملے میں ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص مسلمان ہے۔ تو یہ ایک ایمان کی نشانی ہے۔ اب حرمت جان کی نشانی کس طرح سے ہے؟ سورۃ توبہ میں آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوا لَهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں کہ تم جہاں پر بھی جو حرمت والے مہینے ہیں ان کے گزرنے کے بعد تم جہاں پر بھی مشرکوں کو دیکھو ان کو قتل کر دو، ان کا گھیراؤ ڈالو اور ان کو مار دو۔ لیکن جو توبہ کر لیں، یعنی کہ شرک چھوڑ دیں، اسلام کی طرف آ جائیں، اور شرط کیا ہے؟ صرف مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا فَإِن تَابُوا فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، لیکن نہیں، اسلام کی شرط صرف اسلام کی شرط نہیں ہے کہ لا الہ پڑھ لیا تو مومن مسلمان بخشش، نہیں، شرط کیا ہے؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کو قتل نہیں کرنا۔ تو یہ کیا ہے؟ حرمت جان کی ضمانت ہے۔ ایک مسلمان ہونا اور ساتھ میں نماز بھی ادا کرنا، زکوٰۃ بھی ادا کرنا، تو یہ آپ کی جان کو محفوظ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں کہ یہ شخص مسلمان ہے، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ جو شخص مشرک ہے وہ جہاں ملتا ہے اس کو قتل کر دو۔ اسی طرح بھائی چارے میں ایک مسلمان ہے، آپ مسلمان کو مسلمان کا بھائی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے۔ غیر مسلم آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرا غیر مسلم بھائی ہے۔ بے شک جتنی مرضی دوستی ہو، پارٹنرشپ ہو، بے شک کاروبار میں ساتھ کام کرتے ہوں، ساتھ پڑھتے ہوں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ میرا غیر مسلم بھائی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ میرا مسلمان بھائی ہے۔ اب وہ بھی اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ ہی کی آیت میں، آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، جو توبہ کر لیتے ہیں، یعنی کہ مشرک تھے پہلے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا،
توبہ استغفار کر لی، اور پھر آگے شرط پھر وہی آ گئی، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو تمہارے وہ دینی بھائی ہیں، پہلے نہیں تھے اب وہ دینی بھائی بن چکے ہیں۔ اب اس کی جان کی حفاظت کرنا اس طرح ہے جس طرح اپنی جان کی حفاظت کرتے ہو، اس کے نفس کی، اس کی عزت کی، اس کے گھر کی، اس کے خون کی حفاظت کرنا اس طرح سے ہے جس طرح اپنی حفاظت کرتے ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اسلام کو اور اسلام سے اسلام کو، ایک مسلمان کو مسلمان سے اس طرح سے جوڑا ہے کہ اگر آپ پڑھتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے تو آپ کو اور مزہ آتا رہے گا۔ یار اللہ رب العزت نے اتنا خوبصورت اسلام بنایا ہوا ہے، حالانکہ جو غیر مسلم ہے وہ جب اسلام کی اس طرح کی چیزیں سنتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں، وہ خود جو ہیں وہ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں کہ یار اسلام نے اتنی اپرچونٹی دی ہوئی ہیں، اسلام نے اتنا کھلم کھلا بیان کیا ہوا ہے ہر چیز کو۔ اور یہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم ان لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ جان لیں، لیکن ہم یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے، ہم پھر بھی ہیلے بہانے جتنا ہو سکے کم از کم۔ تو اس کا جو ہے وہ ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اگر صرف ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہماری یہ تھاٹ ہے، ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم بخشے جائیں گے صرف کلمہ پڑھ کے، تو یہ ہماری بھول ہے، یہ ہماری صرف سوچ ہی ہے، وہ دنیا کی حد تک، آخرت کی حد تک نہیں، دنیا کی حد تک یہ ہماری صرف سوچ ہے۔ جب تک ہم نے اسلام قبول کرنے کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ جو ہمارے اللہ رب العزت نے ہمارے ذمہ اعمال لگائے ہیں ہم وہ نہیں کرتے تو ہماری بخشش نہیں ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے ہماری بخشش نہیں ہے، یہ جب اعمال کیے جائیں گے، اقاموا الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے مختلف طریقے سے بیان کیا۔ تو یہ ہمارے لیے اس میں دو سبق ہیں، ایک ایمان کی نشانی ہے، دوسری کہ یہ حرمت جان کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بیماروں کے لیے دعا کریں۔ میرا ایک دوست ہے، اس کے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے پرسوں چوتھ، تو ان کی دائیں ٹانگ جو ہے وہ فریکچر ہو چکی ہے، وہ گھر میں ہے، تو ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کھڑ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا